آج ہم خلیات کی دنیا میں ایک بہت ہی دلچسپ کھوج پر نکل رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ہر ایک خلیے میں ایک مستقل صفائی، ایک ریسائکلنگ کا نظام چل رہا ہے؟ جی بالکل۔ ایک ایسا نظام جو ہمیں صحت مند اور آپ کہہ لیں توانا رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے؟ در حقیقت یہ ایک بنیادی حیاتی عمل ہے۔ اسے آٹوفیجی کہتے ہیں۔ آٹوفیجی یونانی زبان میں مطلب ہے خود کو کھانا۔ نام شاید تھوڑا عجیب لگے، ہاں تھوڑا سا، لیکن یہ خلیات کی تجدید، ان کی مرمت اور یہاں تک کہ لمبی عمر کے اہم ترین رازوں میں سے ایک ہے۔ یہ صرف صفائی نہیں، یہ ایک طرح سے خود کو جوان رکھنے کا قدرتی عمل ہے۔ اچھا، اور آج کی ہماری یہ جو گہری گفتگو ہے، یہ دو اہم زاویوں سے اس موضوع کو دیکھے گی۔ ایک طرف تو ہم وہ سائنسی تحقیق دیکھیں گے جس نے اس عمل کو سمجھایا، جی، اور دوسری طرف جاپان کا وہ روایتی طرز زندگی جو صدیوں سے شاید انجانے میں ہی اس عمل کو بہترین طریقے سے فروغ دیتا آیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں پہلو جڑتے کیسے ہیں۔ یقیناً، اور اس گفتگو سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ خلیاتی عمل ہماری مجموعی صحت کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے، اور جیسے آپ نے کہا، جاپانی ثقافت خاص طور پر اوکیناوا جیسی جگہوں پر لمبی اور صحت مند زندگی کے لیے اس علم کو کیسی استعمال کرتی رہی ہے، چاہے وہ اسے آٹوفیجی نہ بھی کہتے ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے اسی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ آٹوفیجی آخر ہے کیا؟ خود کو کھانا؟ سننے میں تو یہ کسی نقصان دہ عمل جیسا لگتا ہے۔ نہیں، دراصل یہ ایک بہت ہی منظم اور آپ کہیں ضروری عمل ہے۔ اسے آپ خلیات کا اندرونی کوڑا کرکٹ جمع کرنے والا اور پھر اسے کارآمد چیزوں میں بدلنے والا نظام سمجھ لیں۔ اچھا، جیسے شہر کی صفائی کا نظام ہوتا ہے؟ بالکل، جیسے ہمارے شہروں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ایک میونسپل ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ضروری ہے، اسی طرح خلیات کو بھی اپنے اندر جمع ہونے والے ناکارہ یا خراب شدہ حصوں سے نجات پانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیسے حصے؟ مثلاً جیسے پرانے پروٹینز ہیں یا خراب مائٹوکونڈریا یا دوسرے ناکارہ آرگنلز، ان سب کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ صفائی کا کام خلیے کے اندر ہوتا کیسے ہے؟ اس کا کوئی خاص طریقہ کار ہے؟ جی ہاں، یہ بڑا دلچسپ مرحلہ وار عمل ہے۔ خلیہ پہلے ایک خاص قسم کی وہ دوہری جھلی والی تھیلی بناتا ہے، اسے آٹوفیگوسوم کہتے ہیں۔ آٹوفیگوسوم؟ جی، یہ تھیلی ایک طرح سے خلیے کے اندر گشت کرتی ہے، اور جہاں کہیں اسے ناکارہ یا نقصان دہ مواد نظر آتا ہے، جیسے کوئی ٹوٹا پھوٹا پروٹین یا کوئی بوڑھا آرگنل، اسے اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے۔ اچھا، جیسے کوئی کوڑا اٹھانے والی گاڑی؟ کچھ ویسا ہی۔ پھر یہ کچرے سے بھری تھیلی یعنی آٹوفیگوسوم خلیے کے ریسائکلنگ سینٹر کی طرف سفر کرتی ہے۔ ریسائکلنگ سینٹر؟ جی، زیادہ پیچیدہ جانداروں میں اسے لائسوسوم کہتے ہیں، جبکہ خمیر جیسے سادہ جانداروں میں یہ کام ویکیول کرتا ہے۔ لائسوسوم یا ویکیول، ٹھیک۔ لائسوزوم یا ویکیول کے اندر بہت طاقتور ہاضمے والے انزائمز ہوتے ہیں۔ جب آٹوفیگوسوم لائسوسوم کے ساتھ ملتا ہے نا، تو یہ انزائمز اندر موجود سارے مواد کو توڑ دیتے ہیں۔ اچھا، توڑ کر کیا بنتا ہے؟ اس کے بنیادی اجزاء بن جاتے ہیں، جیسے امینو ایسڈز یا فیٹی ایسڈز، اور پھر خلیہ ان کارآمد اجزاء کو توانائی حاصل کرنے یا نئے حصے بنانے کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ تو یہ صرف صفائی نہیں، یہ قیمتی وسائل کی ری سائکلنگ بھی ہے۔ یہ تو واقعی ایک مکمل ریسائکلنگ پلانٹ جیسا نظام ہے۔ اور اس سارے عمل کو اتنی تفصیل سے سمجھنے کا سہرا، جیسا کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، وہ جاپانی سائنسدان یوشینوری اوسومی کے سر ہے۔ جی ہاں، جنہیں اسی کام پر 2016 میں طب کا نوبل انعام بھی ملا۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ ڈاکٹر اوسومی کی تحقیق اس میدان میں ایک سنگ میل ہے۔ انہوں نے 1988 کے آس پاس اپنی تحقیق شروع کی، اور انہوں نے انسانوں پر نہیں بلکہ بیکر کی خمیر یعنی ایسٹ پر کام کیا۔ خمیر پر؟ اچھا جی، سیکرومائسیز سیریویزیے، وہ بنیادی طور پر خمیر کے ویکیول پر تحقیق کر رہے تھے، جو لائسوسوم جیسا کام کرتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب خمیر کو غذائی قلت کا سامنا ہوتا ہے، خاص طور پر نائٹروجن کی کمی ہو، تو وہ زندہ رہنے کے لیے اپنے ہی غیر ضروری حصوں کو توڑ کر توانائی حاصل کرنے لگتا ہے، یعنی خود کو کھانے لگتا ہے، لفظی معنی میں۔
ایک طرح سے جی، اور ان کا ایک بہت ہی آپ کہیں کمال کا تجربہ تھا جس نے آٹوفیجی کو براہ راست دیکھنے کا موقع دیا۔ انہوں نے ایسی خمیر استعمال کی جس میں جینیاتی تبدیلی سے ویکیول کے اندر پروٹین توڑنے والے جو انزائمز تھے نا، پروٹیز، ان کو ناکارہ کر دیا تھا۔ تو انزائمز کام نہیں کر رہے تھے؟ جی، اب جب ان خلیات کو بھوکا رکھا گیا، مطلب غذائی قلت پیدا کی گئی، تو آٹوفیجی کا عمل تو شروع ہوا۔ آٹوفیگوسوم ناکارہ مواد لے کر ویکیول تک بھی پہنچے، لیکن چونکہ آگے انزائمز کام ہی نہیں کر رہے تھے، وہ مواد ٹوٹ نہیں پایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ڈاکٹر اوسومی نے خردبین کے نیچے بالکل صاف دیکھا کہ ویکیول کے اندر چھوٹی چھوٹی تھیلیاں جمع ہوتی جا رہی ہیں، اچھا، جنہیں بعد میں آٹوفیجک باڈیز کہا گیا۔ یہ وہ ثبوت تھا کہ خلیہ خود اپنے حصوں کو ویکیول میں بھیج رہا ہے تاکہ انہیں توڑا جا سکے۔ یہ آٹوفیجی کا عمل تھا۔ یہ دریافت اتنی مطلب انقلابی کیوں سمجھی گئی؟ کیا پہلے اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا؟ پہلے لائسوزوم کو بس ایک طرح کا کچرا دان سمجھا جاتا تھا جہاں چیزیں بس ختم ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر اوسومی کی تحقیق نے پہلی بار یہ ثابت کیا کہ آٹوفیجی ایک متحرک، ایک منظم اور ایک انتہائی ضروری حیاتیاتی عمل ہے۔ صرف کچرا ٹھکانے لگانا نہیں؟ بالکل۔ اور پھر جب اس عمل کو کنٹرول کرنے والے جینز دریافت ہوئے، ATG جینز یعنی آٹوفیجی ریلیٹڈ جینز، جی، تو یہ حیران انگیز بات سامنے آئی کہ یہ جینز جو یہ سارا نظام چلاتے ہیں، وہ خمیر سے لے کر مکھیوں، چوہوں اور انسانوں تک سب میں بنیادی طور پر ایک جیسے ہیں۔ سب جانداروں میں؟ جی، پیچیدہ جانداروں میں، اور ایک ہی کام کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ زندگی کے لیے کتنا بنیادی عمل ہے۔ اور اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا کردار صرف بھوک میں زندہ رہنا نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ روزمرہ خلیاتی صحت کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ یہ خلیات کو اندرونی نقصان سے بچاتی ہے، جیسے خراب مائٹوکونڈریا کو ہٹا کر، اچھا، جو ورنہ زہریلے مادے خارج کر سکتے ہیں، یا پھر ان پروٹین کے گچھوں کو صاف کر کے جو الزائمر یا پارکنسنز جیسی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت اہم ہے۔ یہاں تک کہ یہ خلیے پر حملہ کرنے والے کچھ بیکٹیریا اور وائرس کو بھی گھیر کر ختم کر سکتی ہے۔ واہ، لیکن ذرائع میں ایک اور اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، یہ آٹوفیجی کا نظام سست پڑنے لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک انتہائی اہم مشاہدہ ہے۔ اندازہ ہے کہ 60 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کی کارکردگی تقریباً آدھی رہ جاتی ہے۔ آدھی؟ جی، اور اسی کمی کو عمر کے ساتھ بڑھنے والی کئی بیماریوں جیسے کینسر، نیورو ڈی جنریٹو امراض، ذیابیطیز، دل کی بیماریاں، ان سب کے بڑھتے ہوئے خطرے سے جوڑا جاتا ہے۔ تو عمر بڑھنے کے ساتھ صفائی کا نظام کمزور ہو جاتا ہے؟ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اوسومی خود بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ زندگی کا سارا نظام ہی ایک توازن پر قائم ہے۔ چیزوں کے بننے یعنی سنتھسس اور ان کے ٹوٹنے یعنی ڈیگریڈیشن کے درمیان ایک مسلسل توازن۔ بننا اور ٹوٹنا؟ جی، مثال کے طور پر ہمارے جسم میں زیادہ تر پروٹینز ہر 2 سے 3 مہینے میں مکمل طور پر بدل جاتے ہیں۔ اتنی جلدی؟ جی ہاں، پرانے ٹوٹتے ہیں، نئے بنتے ہیں۔ اب اتنے بڑے پیمانے پر تعمیر نو کے لیے ضروری ہے کہ پرانا مواد مؤثر طریقے سے ری سائیکل ہو، اور یہی کام آٹوفیجی کرتی ہے۔ یہ صرف ناکارہ چیزوں کو ہٹانا نہیں بلکہ مستقبل کی تعمیر کے لیے سامان بھی مہیا کرنا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو عمر کے ساتھ اس ری سائیکلنگ کے عمل کا سست پڑ جانا پھر ظاہر مسائل پیدا کرے گا؟ بالکل۔ یہ تو ہوئی سائنس کی بات، جو واقعی بہت گہری اور دلچسپ ہے۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں جاپان کی طرف۔ خاص طور پر اوکیناوا کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بات کتنی حیران کرنے والی ہے کہ ایک طرف سائنسدان لیب میں خمیر پر تجربے کر کے آٹوفیجی کو سمجھ رہے تھے، اور دوسری طرف جاپان میں خاص طور پر اوکیناوا کے بزرگ صدیوں سے ایک ایسا طرز زندگی اپنائے ہوئے تھے جو لگتا ہے انجانے میں ہی آٹوفیجی کو بھرپور طریقے سے فعال رکھتا تھا۔ جی ہاں، یہ اس کہانی کا شاید سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ 1970 کی دہائی میں جب اوکیناوا کے 100 سالہ افراد پر باقاعدہ تحقیق شروع ہوئی، اوکیناوا سینٹینیرین اسٹڈی یا OCS، جی، تو شروع میں محققین کو بھی بڑی حیرت ہوئی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید ان لوگوں کی غیر معمولی لمبی اور صحت مند زندگی کا راز ان کے جینز میں ہے، یا شاید وہاں کی طبی سہولیات میں۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ نہیں، جب تحقیق آگے بڑھی تو معلوم ہوا کہ اصل جواب ان کی روزمرہ کی سادہ عادات، ان کی خوراک اور ان کی ثقافتی روایات میں چھپا تھا۔
یہ ان کے طرزی زندگی کا کمال تھا جو انہیں بیماریوں سے بچا کر لمبی عمر دے رہا تھا۔ تو وہ کون سی خاص عادات یا روایات تھیں جو غیر ارادی طور پر آٹوفیجی کو اتنا فائدہ پہنچا رہی تھی؟ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو وشوکو کا تصور ہے۔ یہ روایتی جاپانی کھانے کا پورا فلسفہ ہے۔ واشوکو یہ صرف ترکیبیں نہیں ہیں بلکہ اس میں موسم کے مطابق تازہ اور مقامی اجزاء کا استعمال، کم سے کم پروسیسنگ، کھانے کی خوبصورت پیشکش، مختلف ذائقوں اور بناوٹوں کا توازن اور کھانے کے مخصوص آداب شامل ہیں۔ کھانے کے آداب جیسے؟ ایک اہم چیز جسے آج کل ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں نا، جی، وقفے وقفے سے فاقہ۔ وہ روایتی جاپانی طرز زندگی کا ایک قدرتی حصہ رہا ہے۔ وہ اسے فاقہ نہیں کہتے تھے، یہ بس ان کا معمول تھا۔ اچھا۔ روایتی طور پر رات کا کھانا نسبتاً جلدی شام میں کھا لیا جاتا تھا اور پھر اگلا کھانا صبح ناشتے میں ہوتا تھا۔ اس طرح انہیں خود بخود رات بھر میں 12 سے 14 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ کا وقفہ مل جاتا تھا، جب معدہ خالی رہتا تھا۔ جی، اور اب سائنس بتاتی ہے کہ اتنا وقفہ آٹوفیجی کو متحرک کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اور وہ مشہور کہاوت ہارا ہاچی بو، اس کا کیا کردار ہے؟ کیا یہ واقعی استعمال ہوتی تھی؟ یہ صرف کہاوت نہیں، یہ اوکیناوا میں صدیوں پرانی کنفیوشس کی تعلیم ہے جس پر سنجیدگی سے عمل ہوتا رہا ہے۔ ہارا ہاچی بو کا مطلب ہے جب پیٹ 80% بھر جائے تو کھانا چھوڑ دو۔ صرف 80%؟ جی، یہ دراصل کیلوریز کو محدود کرنے کا ایک بہت ہی آپ کہیں دانشمندانہ اور غیر محسوس طریقہ ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے معدے سے دماغ تک یہ سگنل پہنچنے میں کہ پیٹ بھر گیا ہے تقریباً 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ اچھا خاصا وقت ہے۔ تو آہستہ کھانے اور 80% پر رک جانے کی عادت سے لوگ خود بخود ضرورت سے زیادہ کھانے سے بچ جاتے ہیں۔ تحقیق سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس ایک عادت کی وجہ سے اوکیناوا کے بزرگ اپنی روزانہ کی کیلوریز مغربی معاشروں کے مقابلے میں 10 سے 20% کم لیتے تھے۔ 10 سے 20% کم؟ جی، ان کی اوسط یومیہ کیلوریز 1800 سے 1900 کے درمیان ہوتی ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کیلوریز میں اتنی کمی یعنی کیلورک ریسٹرکشن آٹوفیجی کو متحرک کرنے والے سب سے طاقتور عوامل میں سے ایک ہے۔ تو ہارا ہچی بو براہ راست آٹوفیجی کو سپورٹ کر رہا تھا۔ بالکل۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ کیا کھانے کے اوقات کی ترتیب بھی اہم ہے؟ دن میں کب کیا کھایا جائے؟ اس کا بھی کردار ہے۔ روایتی جاپانی طرز میں اکثر ناشتہ ہلکا ہوتا ہے، جیسے میسو سوپ اور چاول۔ دوپہر کا کھانا دن کا سب سے اہم کھانا سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں اکثر رات کا کھانا سب سے بھاری ہوتا ہے۔ جی، فرق ہے۔ وہاں دوپہر کا کھانا اہم ہے جب توانائی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور رات کا کھانا جیسے پہلے ذکر ہوا جلدی اور نسبتاً ہلکا۔ یہ طرز عمل دن بھر میٹابولزم کو توازن میں رکھتا ہے اور رات کے طویل وقفے کے دوران خلیاتی مرمت اور صفائی یعنی آٹوفیجی کو اپنا کام کرنے کا بھرپور موقع فراہم کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ان کی خوراک میں شامل مخصوص چیزوں کی طرف۔ کیا وہاں کی غذا میں کچھ ایسی خاص اشیاء بھی ہیں جنہیں اب سائنس براہ راست آٹوفیجی میں مددگار مانتی ہے؟ یقیناً، اور یہ فہرست کافی لمبی اور مزیدار بھی ہے۔ جاپانی غذا ایسی قدرتی چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ مثلاً؟ سب سے پہلے تو سبز چائے یعنی گرین ٹی۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ جاپانی ثقافت میں اس کا استعمال بہت عام ہے۔ اس میں خاص پولیفینول ہوتا ہے، EGCG۔ EGCG؟ جی، کئی مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ EGCG براہ راست آٹوفیجی کے عمل کو متحرک کرتا ہے۔ دن میں کئی کپ سبز چائے پینا اس فائدے کو مسلسل حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ صرف سبز چائے سے اتنا فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ ایک اہم حصہ ہے۔ پھر ہیں خمیر شدہ غذائیں، فرمنٹڈ فوڈز، جیسے میسو جو سوپ میں استعمال ہوتا ہے، اور نیٹو وہ خمیر شدہ سویا بین۔ نیٹو وہ تھوڑا چپچپا سا ہوتا ہے؟ جی وہی۔ یہ نہ صرف پروبائیوٹکس کا اچھا ذریعہ ہے بلکہ خمیر کے عمل سے پیدا ہونے والے مرکبات آنتوں کی صحت اور ممکنہ طور پر آٹوفیجی میں بھی مددگار ہیں۔ اچھا، اور؟ پھر ہیں سمندری سبزیاں، سی ویڈ، واکامے، نوری، کومبو وغیرہ جاپانی کھانوں کا لازمی حصہ ہیں۔
ان میں فیوکوئڈن نامی ایک خاص مرکب ہوتا ہے جس پر تحقیق بتاتی ہے کہ یہ آٹوفیجی کو فروغ دیتا ہے۔ سمندری سبزیاں ہمارے یہاں اتنی عام نہیں ہیں؟ شاید نہیں، لیکن وہاں بہت عام ہے۔ پھر ہیں مشرومز، خاص طور پر شتا کے مشروم۔ ان میں بیٹا گلوکینز ہوتے ہیں جو مدافعتی نظام اور شاید آٹوفیجی میں بھی مدد کرتے ہیں۔ شیتا کے مشروم؟ جی، اور چکنائی والی مچھلی، فیٹی فش جیسے میکریل، سالمن، سارڈینز، ان میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو خلیاتی جھلیوں کو صحت مند رکھتے ہیں اور سوزش کم کرتے ہیں، جو بالواسطہ طور پر آٹوفیجی کو سپورٹ کرتا ہے۔ اومیگا 3 تو ویسے بھی بہت فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور آخر میں صلیبی سبزیاں، کروسیفرس ویجیٹیبلز جیسے ڈائیکون مولی، بند گوبھی وغیرہ۔ ان میں سلفورافین جیسے مرکبات ہوتے ہیں جو ڈیٹاکسیفیکیشن اور آٹوفیجی کو متحرک کر سکتے ہیں۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے کہ کس طرح صدیوں پرانی غذائی عادات اور ثقافتی روایات جیسے ہارا ہاچی بو یا سبز چائے کا استعمال وہ آج کی جدید مالیکولر بائیولوجی کی دریافتوں سے اتنی گہری مطابقت رکھتی ہیں۔ مطلب قدیم حکمت اور جدید سائنس ایک ہی بات کہہ رہی ہیں۔ آپ نے بالکل درست کہا، یہ قدیم دانش اور جدید سائنسی سمجھ بوجھ کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ اور وہ جو OCS تحقیق تھی نا، اوکیناوا والی؟ جی، اوکیناوا سینٹینیرین اسٹڈی، اس نے بھی اسی نقطے کو مزید پختہ کیا۔ جب محققین نے ان بزرگ اوکیناوا باشندوں کے خون کے نمونوں کا تجزیہ کیا اور ان میں آٹوفیجی کی سرگرمی کے نشانات بائیو مارکرز کا موازنہ مغربی ممالک کے ہم عمر افراد سے کیا، تو انہوں نے پایا کہ اوکیناوا کے بزرگوں میں یہ نشانات 30 سے 40% زیادہ فعال تھے۔ 30 سے 40% زیادہ؟ جی ہاں، اور اسی بلند آٹوفیجی کا براہ راست تعلق ان میں دل کی بیماریوں، کینسر کی کچھ اقسام اور ڈیمنشیا جیسی عمر رسیدہ بیماریوں کی انتہائی کم شرح سے تھا۔ یہ تو زبردست تعلق ہے۔ اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ یہ سب کسی جادوئی گولی یا کسی مہنگے سپلیمنٹ کا کمال نہیں تھا۔ یہ روزمرہ کی سادہ، قابل عمل اور ثقافتی طور پر رچی بسی عادات کا مجموعی اثر تھا جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ تو اس ساری معلومات کی روشنی میں اگر کوئی اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ان اصولوں سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کیا عملی اقدامات کر سکتا ہے؟ کیا اسے مکمل طور پر جاپانی بننا پڑے گا؟ نہیں، ایسے بالکل ضروری نہیں، اور شاید ممکن بھی نہ ہو۔ اچھی بات یہ ہے کہ ان اصولوں کو بتدریج اپنی زندگی میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ چند آسان اقدامات سے شروعات کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ؟ پہلا تو سبز چائے کو اپنائیں۔ دن میں 2 سے 3 کپ اچھی کوالٹی کی سبز چائے پینے کی عادت ڈالیں۔ یہ EGCG حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، ہارا ہاچی بو پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مطلب کھانا آہستہ کھائیں، ہر لقمے پر توجہ دیں، اور جب محسوس ہو کہ بس پیٹ تقریباً 80% بھر گیا ہے تو وہیں رک جائیں۔ اس کے لیے اپنے جسم کے سگنلز کو سننا سیکھنا ہوگا۔ یہ مشکل ہو سکتا ہے شروع میں۔ ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے۔ تیسرا، کچھ آٹوفیجی دوست غذائیں شامل کریں، آہستہ آہستہ، جیسے کبھی کبھار میسو سوپ، کھانے میں شتا کے مشروم یا سلاد میں تھوڑی سی سمندری سبزی، جو بھی آسانی سے ملے اور پسند آئے۔ یعنی اپنی خوراک میں تھوڑی ویرائٹی لائیں۔ جی، اور چوتھا، کھانے کے اوقات پر توجہ دیں۔ کوشش کریں کہ رات کا کھانا سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھا لیں، اور رات بھر میں کم از کم 12 گھنٹے کا وقفہ دینے کی کوشش کریں۔ 12 گھنٹے کا فاقہ؟ جی، جسے اوور نائٹ فاسٹ کہتے ہیں۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں زبردستی یا ایک دم سے نہ کی جائیں، بلکہ انہیں آہستہ آہستہ اپنی روٹین کا حصہ بنایا جائے، جیسے یہ عادات جاپانی ثقافت میں پختہ ہوئی ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ مقصد کمال حاصل کرنا نہیں، بلکہ مسلسل بہتری کی طرف جانا ہے۔ 1 یا 2 چھوٹی عادات سے شروع کریں، اور جب وہ پختہ ہو جائیں تو پھر اگلی تبدیلی کے بارے میں سوچیں۔ تو آج ہم نے آٹوفیجی کی اس پوشیدہ مگر طاقتور دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ جانا کہ یہ خلیاتی صفائی، مرمت اور ری سائیکلنگ کا عمل ہماری صحت، توانائی اور شاید ہماری عمر کی لمبائی کے لیے کتنا بنیادی اور ضروری ہے۔ اور قدرتی طور پر رات کے طویل فاقے شامل ہیں، شاید انجانے میں ہی اس طاقتور حیاتیاتی عمل کو صدیوں سے بہترین طریقے سے استعمال کرتا آیا ہے۔
ڈاکٹر یوشینوری اوسومی کی نوبل انعام یافتہ دریافت نے ہمیں اس عمل کے پیچھے کی پیچیدہ سائنس سے روشناس کرایا، جی، جبکہ اوکیناوا اور جاپان کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس سائنسی علم کو روزمرہ کی سادہ اور قابل عمل عادات میں کیسے ڈھالا جا سکتا ہے۔ یہ ساری گفتگو ہمیں ایک اہم سبق یاد دلاتی ہے کہ اچھی صحت اور لمبی عمر کے راز ہمیشہ پیچیدہ فارمولوں یا مہنگی ٹیکنالوجیز میں نہیں ہوتے۔ اکثر جواب ہماری اپنی پلیٹ میں، ہماری روزمرہ کی عادات میں اور ہمارے اپنے انتخاب میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ کا زاویہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اوسومی نے کہا تھا کہ زندگی بننے اور ٹوٹنے کے درمیان ایک نازک توازن ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ ہماری جدید تیز رفتار زندگی جو ہر وقت زیادہ پر زور دیتی ہے، زیادہ کھانا، زیادہ حاصل کرنا، زیادہ تعمیر کرنا، اس نے ہمیں بننے کے عمل پر اتنا زیادہ مرکوز کر دیا ہے کہ ہم ٹوٹنے یعنی صفائی، مرمت اور ریسائکلنگ جیسے ضروری عمل جیسے آٹوفیجی کی اہمیت کو بھول گئے ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں میں اس قدرتی توازن کو دوبارہ کیسے بحال کر سکتے ہیں؟